اليمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. الحمدللہ، خدا نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ ہستی جو خدا کو بہت عزیز تھی، اس ہستی کے غم میں، اس کی یاد میں ہم اس مسجد میں جو نامی جناب سیدہ سے منسوب ہے، ہر سال جمع ہوتے ہیں اور اس نعمت پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آج ہمیں معلوم نہیں ہوتی۔ ہمیں جس رب نے، جس خالق نے، جس رازق نے جتنی عزت دی، جتنا شرف دیا، وہ کتنا خوبصورت خدا ہے، وہ کتنا جمال رکھتا ہے، جلال رکھتا ہے۔ اس کا ہر کام ایسا ہے کہ اگر اس پر مر مٹ کر بھی شکر ادا کریں تو بھی کم ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہے۔ ہم بھی کچھ مواقع پہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہوا وہ اچھا نہیں ہوا ہے، یہ میرے ساتھ ہی یہ کیوں ہوا، میں نے ایسا کیا کیا تھا۔ کچھ چیزیں ہمارے بس میں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہوتی ہیں۔ اب آپ کیسے سنیں گے یہ میرے بس میں نہیں ہے؟ میں کوئی مضمون تیار کر کے آیا ہوں، یہاں نہیں ہوتا لیکن بعض جگہوں پہ ہوتا ہے، کبھی یہاں بھی ہو جاتا ہے کہ میرا خیال ہوتا ہے کہ آپ بہت توجہ سے سنیں گے اور آپ لوگوں کو، اکثریت کی بات کر رہا ہوں، توجہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ بہت سی باتیں ہوتی ہیں، اس کا کوئی خریدار ہی نہیں ہوتا۔ یہ میرے بس سے باہر کی چیز ہے۔ میرے بس میں یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے کیسے سنتے ہیں، میرے بس میں اتنا ہے کہ میں کیسے بولتا ہوں۔ لیکن جو چیز میرے بس میں نہیں ہے، اس پہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس سے مجھے راضی رہنا چاہیے۔ تو اللہ یہاں بیٹھے ہیں، آپ لوگ تقریر کرتے بھی ہیں اور جو نہیں کرتے وہ آئندہ تقریر کریں گے بھی۔ جو پروفیشنل نہیں ہوتا، وہ جب رسپانس نہیں آ رہا ہوتا تو اس سے بولا بھی نہیں جاتا۔ ہمیں اپنے معاشرے کی عادت ہے، آپ اگر عتبات میں گئے ہیں، ایران میں گئے ہیں، عراق میں گئے ہیں، تو ان کے مجلس کا انداز کچھ اور ہے۔ وہ اطراف میں بیٹھے ہوتے ہیں، چائے بھی چل رہی ہوتی ہے اور آپ کو خطاب کرنا ہوتا ہے۔ ہم سے ایسے مجمع میں خطاب کیا جاتا ہی نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں ہم آگے آ جائیں، درود پڑھیں، نعرے لگائیں، توجہ دیں، واہ واہ کریں، پھر جا کے ہم کہیں بولیں گے۔ اگر کہیں کوئی ایسا مجمع مل جائے یا آپ کا بہت اہم انٹرویو ہے، آپ کی بہت اہم میٹنگ ہے، آپ جانے کے لیے نکلتے ہیں، تیار ہو کے سب تیاری آپ نے کی ہے، گاڑی دیکھتے ہیں کہ گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ آج ہی سے خراب ہونا تھا۔ آپ اپنے دوست کو فون کرتے ہیں، ادھر کرتے ہیں، ادھر کرتے ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ وہ میٹنگ، وہ انٹرویو، وہ اپرچونٹی وہ ہاتھ سے گئی۔ اس حالت میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟
سب کے ساتھ یہ سچویشن کم و بیش پیش آئی ہے. اس سچویشن میں جہاں میرے ہاتھ میں نہیں ہے اور کسی اور کے ہاتھ میں ہے، میں کر کچھ بھی نہیں سکتا ہوں. میں نے اپنی ساری تیاری کی تھی لیکن وہ کام نہیں ہوا. اس صورتحال میں مجھے کیا کرنا چاہیے اور میں کیا کرتا ہوں؟ کوئی بھی انسان ہو، اسے اتنا بڑا نقصان ہو تو اسے گلا تو ہوگا، یا اسے اپنے ڈرائیور سے گلا ہوگا کہ گاڑی کیوں نہیں صحیح رکھی تھی، یا اسے پھر خدا سے گلا ہوگا کہ خدایا آج ہی یہ کرنا تھا، آج ہی میرے ساتھ ایسا ہونا تھا. اور اگر کوئی الہی انسان ہو اور اسے پتا ہو کہ میں جو کچھ کر سکتا تھا وہ میں نے کیا، اس کے بعد جو میرے ساتھ ہوا وہ میرے بس سے باہر تھا، وہ ارادہ خداوندی تھا. خدا نے اگر میرے لیے یہ چاہا ہے کہ آج میں یہ انٹرویو نہ دوں تو یہ میرے حق میں یقیناً بہت اچھا ہے. صرف اچھا نہیں ہے. ہم کیونکہ بچے کی طرح ہیں، بہت مختصر سی ونڈو دیکھ پاتے ہیں، چند فریم اپنی زندگی کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے حساب سے اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ وہ نقصان کافی نہیں ہوتا، تھوڑا زیادہ نقصان ہم اپنے آپ کو ٹینشن لے کے مزید پہنچا دیتے ہیں. میرا اپنا ایکسپیرینس ہے. ایک آیت اللہ ہیں، نام شاید راضی نام نہیں لیتا، ان کے ساتھ ہم سفر میں تھے. اسی طرح ہوا، کچھ ڈیلے ہو گیا، کہیں جہاز ڈیلے ہو گیا، باہر نکلے تو سڑکوں پہ رش زیادہ تھا، ہماری اگلی فلائٹ نکل گئی. میں ان کی طرف دیکھا، بالکل کام جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. یہ کیسے ہو رہا بھائی؟ آپ کو ایئر لائن نے ڈیلے کر دیا، ادھر ٹریفک جیم نے آپ کو الگ گرفتار کر دیا، وہ اگلی فلائٹ آپ کی مزید نکل رہی ہے. اتنے سارے نقصان ہو رہے ہیں اور یہ مولانا بالکل کام ہے، ان کو کچھ ہوا ہی نہیں جیسے. تو ہمارا ریئیکشن، اگر ہم موحد ہیں تو ہمیں اس پر خوش ہونا چاہیے کہ مجھے پتا نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ایک اور واقعہ میں آپ کو، سچا واقعہ ہے، کسی دوست نے ہمیں سنایا تھا. اس کا سیکرٹری تھا جو اس کے لیے گاڑی تیار کرتا تھا اور اس کو ریمائنڈر دیتا تھا کہ آپ کی فلائٹ ہے، آپ نے جانا ہے. وہ جگاتا بھی وہ تھا، چلاتا بھی وہ تھا، گاڑی بھی وہ تیار کرتا تھا. ایک دن اس نے بہت اہم میٹنگ میں جانا تھا. وہ بیچارہ بھی تو انسان ہے، تجھے اپنا کام یاد نہیں رہتا، اسے تیرا کام یاد رہے، اور یاد نہ رکھنے پہ تم اسے ڈانٹو بھی. وہ یاد دلانا بھول گیا، گاڑی ارینج کرنا بھول گیا. وہ نکلا، گاڑی نہیں ہے، ڈرائیور نہیں ہے، اس سے بھی رابطہ نہیں ہو رہا. اب کیا کریں؟ یہ انتہائی غصے میں آیا. یہ ایئرپورٹ پہنچا، فلائٹ جا چکی تھی. اس نے وہیں سے فون کیا، اپنے اس سیکرٹری کو فائر کر دیا کہ تیری وجہ سے میرا اتنا نقصان ہوا ہے. گھنٹے بعد خبر چلی جہاز کریش کر گیا ہے. اگر اسے وہ جگا دیتا، ٹائم پہ اس جہاز میں بھیج دیتا تو اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا؟ اسے کتنے بڑے نقصان سے جس نے بچایا ہے اسے ناراض ہو کے یہ نوکری سے نکال رہا ہے. خدا ہمارے ساتھ جو کرتا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر کرتا ہے. ہمیں اس پہ راضی رہنا چاہیے، ہمیں اس پر شاکر ہونا چاہیے. اس لیے کہ جو میرے اختیار میں وہ الگ ہے، جو مجھے کوشش کرنی چاہیے وہ الگ ہے. میں نے سب کچھ کیا، اس کے باوجود نہیں ہو رہا. اس کے باوجود جب نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ان تین چیزوں میں سے ایک ہے: یا خدا کو پتا نہیں ہے کہ یہ میرے حق میں بہتر ہے کہ وہ میرے لیے یہ کر دے،
یا خدا کو پتا تو ہے لیکن وہ میرے لیے کر نہیں سکتا. جیسے ہمیں بہت سی چیزیں پتا ہوتی ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، لیکن ہم کر نہیں سکتے. یا پتا نہیں ہوتا، پتا ہوتا ہے تو ہم کر نہیں سکتے. یا ہم میں سے کچھ ہیں جو پتا بھی ہے، کر بھی سکتے ہیں، لیکن نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ بخیل ہے. اسے پتا ہے میرے پاس پیسہ بھی ہے، اسے دینا ثواب بھی ہے، میرے لیے بھی اچھا ہے، مجھے بھی خوشی ملے گی، اسے بھی خوشی ملے گی، مجھے ثواب بھی ملے گا، میری زندگی بھی، دنیا کی زندگی بھی اچھی ہوگی، لیکن بخل ہے، وہ دینے نہیں دیتا. آپ کی گاڑی کا ٹائر پنچر نہ ہونا آپ کے حق میں بہت اچھا تھا. خدا کو پتا ہے؟ یقیناً پتا ہے. خدا ایسا کر سکتا تھا کہ آپ کی گاڑی کا ٹائر پنچر نہ ہو؟ یقیناً کر سکتا تھا. اگر جانتا تھا، کر سکتا تھا، اس کے باوجود جو نہیں کیا، آیا خدا نعوذ باللہ بخیل ہے؟ خدا بخیل نہیں ہے. خدا ہمارے حق میں جو بھی کرتا ہے وہ بہترین کرتا ہے، اچھا نہیں. جو بہترین ہے وہ آپ کے حق میں کرتا ہے، میرے حق میں کرتا ہے. لیس کمثلہ شیء، خدا کی مثال کسی چیز سے نہیں دی جا سکتی. لیکن سمجھانے کے لیے اگرچہ مثالیں بہت دور ہوں، پھر بھی تقریب ذہن کے لیے مثالیں دی جا سکتی ہیں. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات پر محمد و آل محمد. اللہم صل علی. مثال دینے کے لیے یہ نیویگیٹر، کیا کہتے ہیں آپ اس کو؟ نیویگیٹر ہی کہتے ہیں میرے خیال میں، اور کوئی نام ہے کیا ہے پتہ نہیں. اس پہ آپ جا رہے ہوتے ہیں، آپ یہاں سے صدر تک جائیے، وہ آپ کو راستہ بتاتا ہے، بہترین راستہ بتاتا ہے کہ ادھر راستہ رش ہے، یہاں پہ رش نہیں ہے. میں اکثر بھول جاتا ہوں، میں اکثر اپنے دوستوں سے بھی کہتا ہوں، یار جہاں بھی نکلنا ہو ایک دفعہ ذرا نیویگیٹر سے دیکھ لیا کرو. ابھی پچھلے دنوں جا رہے تھے، یہ سرینا چوک پہ رش ہے، وہ وہاں جا کے پھنسنے کے بعد پتہ چلتا ہے. پہلے پتا ہوتا ہم دوسری طرف سے نکل جائیں گے. اس سے پوچھیں، وہ آپ کو دوسری طرف سے فیض آباد سے ہی لے جائے گا اگر آپ نے بحریہ انکلیو جانا ہے. یہاں سے آپ کو جو بہترین راستہ آپ کے لیے ہے وہ بتاتا ہے. دوسرا راستہ موٹر وے ہے، کم ہے، مختصر ہے، لیکن پتہ ہے کہ وہاں رکاوٹ ہے، آپ کے لیے ادھر سے جانا اچھا نہیں ہے. یہاں سے جانے کے بعد وہ جہاں دائیں مڑنا ہو وہاں وہ بار بار آپ سے کہے گا ٹرن رائٹ آفٹر 100 میٹر، پھر ناؤ ٹرن رائٹ. آپ نہیں مڑے، آپ سیدھے چلے گئے. کیا کرتا ہے؟ واپس نہیں کہتا اگر آپ کو نہیں مڑنا، اب جو نزدیک ترین بہترین راستہ ہے وہ دکھا دیتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ یہ عاصی ہے، یہ نافرمان ہے، اسے دفع کرو. نہیں، میں راستہ دکھانا ہے، ہمیشہ دکھانا ہے، اور بہترین راستہ دکھانا ہے. اب ادھر سے آگے جانے کے بعد جو بہترین راستہ ہے وہ دکھانا ہے. وہ یہ میں نے کہا یہ مثال بہت دور ہے، جو ہدایت خدا دیتا ہے اس سے بہت دور ہے، لیکن سمجھانے کے لیے خدا ہر حال میں آپ کی رہنمائی کرتا ہے، آپ کی ہدایت کرتا ہے. اس ہدایت لینے کے لیے شرط کیا ہے؟ شرط آپ کی رضایت ہے، جبر نہیں ہے. کہ اگر ہدایت نہ چاہیے ہو تو بھی گاڑی دائیں مڑ جائے گی، نہیں مڑے گی. آپ سیدھا لے جانا چاہیں سیدھا چلی جائے گی. آپ راضی ہوں گے تو آپ کو ہدایت ملے گی. آپ عاصی ہوں گے، آپ کا راستہ تھوڑا لمبا ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا، لیکن پھر بھی آپ کو ہدایت ملے گی. اور وہ لمبا راستہ آپ کے لیے مختصر ترین راستہ ہوگا، بہترین راستہ ہوگا. خدا ہمیشہ آپ کے لیے بہترین کرتا ہے. جس دن یہ مسئلہ
ہمارے ذہنوں میں حل ہو جائے ہمارے لیے بہت آسانی ہے۔ آج میں چاہوں گا کہ آپ کچھ لے کر جائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ اچھا، ہے بڑا مشکل اس مقام رضایت پر، جب آپ کسی وقت ٹینشن میں آئے ہوئے ہوں، ابھی تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاں یہ کرنا چاہیے، میں کروں گا، لیکن جب یہ سچویشن آ جائے گی تو پھر یہ ساری چیزیں ہم بھول جاتے ہیں۔ دین صرف مجلس میں آنا، مسجد میں آنا، امام بارگاہ میں جانا، روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، خمس دینا، یہ دین نہیں ہے۔ دین آپ کی زندگی کے ہر لمحے میں آپ کی ہدایت کرتا ہے۔ آپ صحیح مومن ہیں یا نہیں ان لمحات میں پتہ چلتا ہے، عام لمحات میں۔ ایک کافر کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے آپ پتہ چلے گا آپ دیندار ہیں یا دیندار نہیں ہیں۔ اس مقام رضایت تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ ہمارے پاس جو اسوہ ہے، جو ماڈل ہے، جو ہستی ہے، وہ ایسی ہستی ہے جو تمام افراد سے، تمام معصومین سے بھی برتر ہے۔ معصوم کون ہے؟ ہم معصوم نہیں ہو سکتے، ہم پھر بھی خطا کریں گے۔ معصوم کون ہے؟ ہر قدم پہ اسے پتہ ہو خدا کی رضا کیا ہے اور اس کا ہر قدم خدا کی رضا کے مطابق ہو، یہ عصمت ہے۔ لیکن عصمت فاطمی کیا ہے؟ عصمت کبریٰ کیا ہے؟ کہ جو قدم فاطمہ اٹھائے گی اس قدم پہ خدا راضی ہوگا۔ ان اللہ یرضی لرضاہا، اللہ رضا فاطمہ میں راضی ہے۔ فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، صحیح مسلم۔ انما فاطمہ بضعۃ منی یؤذینی ما آذاہا، اہل سنت روایات۔ اب کہتے ہیں یہ کس کے لیے کہا ہے کہ فاطمہ کو کون ناراض کرے؟ اسے بحث کرتے ہیں، اس بحث کو چھوڑو، کون ناراض کرے۔ مقام فاطمہ پتہ چلا، عصمت فاطمہ کے قائل ہوئے۔ روایت نقل کرنا آسان ہے، روایت کو کتابوں میں لکھ دینا آسان ہے، اس کی درایت بہت مشکل ہے۔ چھوڑ دو مصداق کو، ایک لمحے کے لیے نہیں ہو سکتا جو مصداق کو بیان کرتے ہیں، جو اس سے درگیر ہیں وہ سمجھیں گے، باقی ضرورت بھی نہیں ہے۔ مقام سمجھ میں آیا کہ جو فاطمہ کو اذیت کرے گا وہ رسول خدا کو اذیت دے رہا ہے۔ فاطمہ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، یہ مقام کسی کو حاصل نہیں ہے۔ پھر اگر کسی کو فاطمہ کے مقابل میں لے کے آؤ، پھر اگر فاطمہ کسی کے مقابل میں ہو اور تم حق کسی اور کو دے دو، چھوڑ دو مصداق کو، یہ تو مان لیا نا۔ اس مقام تک، جو اس مقام پر ہے، جو جس چیز پہ راضی ہو جائے خدا وہ فراہم کرتا ہو۔ باقیوں کے لیے کیا ہے؟ جیسا میں کہوں تم نے ویسی زندگی گزارنی ہے۔ جناب سیدہ کے لیے کیا ہے؟ جو تم چاہو میں وہی چاہوں گا۔ اس کے بعد جناب سیدہ اپنے اختیار سے کیا چاہتی ہے، کیسی زندگی گزارتی ہے، سمجھ ہی نہیں آتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جس کے اتنے اختیارات ہوں اور وہ زندگی کیسی گزار رہی ہے، اس کا لباس کیسا ہے، اس کا گھر کیسا ہے، افطار کے لیے جو ایک لقمہ موجود ہے، ایک روٹی موجود ہے، وہ بھی سائل کو دے دیتی ہوں۔ اگر مقام جناب سیدہ سمجھ میں آ گیا
ایک روایت ہے آپ کے خدمت میں نے کہا میں روایتیں زیادہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا. ابھی بھی 3-4 روایتیں پڑھ چکا ہوں لیکن آپ کو بتایا نہیں ہے کہ روایت ہے, اور وہ آپ کی سنی ہوئی روایت ہے. ان الیہود کان لہم عرس فجاؤوا الی رسول اللہ. مدینہ میں یہود بھی رہتے تھے, اور یہود کے ساتھ اس وقت جب ریاست مدینہ قائم ہوئی ہے وہاں میثاق ہوا ہے. اس میثاق میں یہود کو امت کہا گیا ہے, یعنی امت میں یہود شامل تھے. یہود کے ہاں شادی ہو رہی ہے, رسول خدا کے پاس آئے اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں آپ کی بیٹی ہماری شادی میں شرکت کریں. قالوا لنا حق الجوار, ہمیں حق ہمسائیگی ہے, ہم آپ کے ہمسائے ہیں, ہمسائے میں شادی ہو رہی ہے, ہم چاہتے ہیں برکت کے لیے جناب سیدہ ہماری شادی میں شرکت کریں. پھر اس پر انہوں نے اصرار بھی کیا. اب رسول خدا کا جواب, رسول خدا کی معرفت آپ کو ہے, ہمیں ہے, سب کو ہے. جواب کیا ہے؟ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہا زوجۃ علی ابن ابی طالب وہی بحکمہ. رسول خدا فرما رہے ہیں کہ فاطمہ اب میرے گھر میں نہیں ہے, اب علی کے گھر میں ہے. فاطمہ کا شوہر علی ہے. اب اگر کسی شادی میں آئے گی تو علی کے اجازت سے, شوہر کے اجازت سے آئے گی. میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں. وہ آج کل بہت مشکل ہو گیا ہے کہ شوہر کو یہ مقام دیں کہ اس کی اجازت کے بغیر کسی جگہ خاتون نہ جائے. شوہروں نے بھی اپنے اس حق سے ہاتھ اٹھا لیا ہے. اب ہمیں بھی کوئی ایسی توقع باقی نہیں ہے. لیکن اسلام یہ ہے, رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں, یعنی ان کے اصرار پہ پہلے تو منع کیا, اصرار پہ جب راضی بھی ہوئے ہیں تو کس پہ راضی ہوئے ہیں کہ جاؤ علی سے بات کرو. فاطمہ کا اختیار شوہر کے ہاتھ میں ہے. اچھا, یہ یہود تھے پڑھے لکھے, رسول خدا کو جانتے تھے نا, پہچانتے تھے, معرفت رکھتے تھے, اور ان آسمانی کتابوں میں ساری چیزیں موجود تھیں. انحراف کیا الگ مسئلہ ہے, لیکن جانتے خوب تھے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا فَسَأَلُوهُ أَن يَشْفَعَ إِلَىٰ عَلِيٍّ فِي ذَلِكَ. یا رسول اللہ پھر آپ ذرا شفاعت کر دیجئے علی کے سامنے, سفارش کر دیجئے, آپ کی شفاعت کے بغیر کچھ نہیں ہونے والا, اور اگر آپ شفاعت کریں تو علی انکار کرنے والے نہیں ہیں. ہم جو شفاعت طلب کرتے ہیں یا جو درود پڑھتے ہیں, یہ جو توسل کرتے ہیں, یہ اس لیے کہ خدا اس توسل کے بعد آپ کی دعا کو رد نہیں کرتا. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اجازت مل گئی. جناب سیدہ کل شادی میں تشریف لا رہی ہیں. اب یہود سر جوڑ کے بیٹھ گئے, کل نبی کی بیٹی آ رہی ہے, ہم نے اپنی خواتین کو خوب سج دج کر زیورات سے آراستہ ہو کر کل فاطمہ کو شرمندہ کرنا ہے. فاطمہ کے پاس تو کوئی لباس ہے ہی نہیں, زیورالات ہے ہی نہیں. وہ جو گھر میں کام کرنے کے لباس ہے اس میں آئے گی. ہم بہت زیادہ سج دج کر وہاں بیٹھیں گے تو پھر اس میں احانت ہو جائے. قد جمع اليهود الطم والرم من الحلا والحلل. جو کچھ تھا ان کے پاس سب جمع کیا, خوب میک اپ کیا, اور سب خوب تیار ہوئے کہ جب فاطمہ اپنے کپڑوں میں آئیں گے ارادوا استہانۃ بہا فجاء جبرائیل بثياب من الجنہ. یہ مقام زہرا ہے. جبرائیل جنت سے کپڑے لے کے آئے. وحلن وحلل لم ير الراؤون.
ایسے زیورالات لے کے آیا, ایسے لباس لے کے آیا جو دیکھنے والوں نے آج تک دیکھے ہی نہیں تھے. تم اللہ کی رضا میں راضی تو ہو جاؤ. دیکھو اللہ تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے. دشمن تمہیں نیچا دکھانا چاہے گا, دیکھیں دشمن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. فَلَبِسَتْهَا فَاطِمَةٌ وَتَحَلَّتْ بِهَا, وہ جنتی لباس زیبتاً فرمایا, ان زیورالات کو زینت بخشی. ان زیوروں نے جناب سیدہ کو نہیں, جناب سیدہ نے اس لباس کو اور اس زیور کو زینت بخشی. فَتَعَجَّبَ النَّاسِ مِنْ زِینَتِهَا وَأَلْوَانِهَا وَطِيبِهَا, لوگوں کو آپ کی زینت سے, آپ کے لباس سے, آپ کی خوشبو سے تعجب ہوا. فَلَمَّا دَخَلَتْ فاطمہ علیہ السلام دَارَ هَؤُلَاءِ الْيَهُودِ, میں عربی اس لیے پڑھوں, اگر کوئی سرچ کرنا چاہتا ہو کوئی جملے لکھ لیں, گوگل کریں, آپ کو مل جائے گی یہ جہاں بھی روایت ہے. سجد لها نساؤہم, جب اس شان سے جناب سیدہ تشریف لائیں, یہودی عورتوں نے جناب سیدہ کے سامنے سجدے کرنا شروع کر دیے. وَيُقَبِّلْنَ الْأَرْضَ بَيْنَ يَدَيْهِ, اور وہ خاک جس پہ جناب سیدہ نے ابھی قدم رکھنا تھا, اس خاک پر اتنا رشک کر رہی تھی کہ قدم رکھنے سے پہلے اس خاک کے بوسے لینا شروع کیے. وَأَسْلَمَ بِسَبَبِ مَا رَأَوْا خَلْقٌ كَثِيرٌ مِنَ الْيَهُودِ, جب یہ معجزہ دیکھا کہ وہ فاطمہ جس کے پاس کپڑے ہیں ہی نہیں, جس کے پاس زیور آلات ہے ہی نہیں, وہ اس شان سے آ رہی ہے, ایسے لباس میں آ رہی ہے, تو یہ شان, یہ عزت, یہ تکریم کس نے دی ہے؟ اس اللہ نے دی ہے. یہ لوگ, یہ یہود مسلمان ہو گئے. یہ مقام ملتا ہے اللہ پر, اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے سے. اگر یہ آج ہم لے کر چلے گئے کہ رضا کسے کہتے ہیں, میرا خیال ہے 50% آپ کی ٹینشنیں یہی ختم ہیں. اور اگر آپ کی ٹینشن نہیں ہے تو آپ کے امراض آدھے یہی ختم ہیں. آج کل کے آدھے امراض ٹینشنز کی وجہ سے, اور آپ کو ٹینشن انہی چیزوں سے ہوتی ہے جو آپ کے اختیار میں نہ ہو. صفت الرضا عن الصادق علیہ الصلوۃ والسلام, صفت الرضا ان يرضى المحبوب والمکروہ. صفت الرضا یہ ہے کہ یہ نہیں کہ اچھا ہو تو مجھے پسند آئے, اچھا ہو بھی تو مجھے پسند ہے, برا ہو تو بھی مجھے پسند ہے. میں یہ نہیں دیکھتا یہ جو ملا ہے یہ کیا ہے, میں دیکھتا ہوں یہ ملا کس سے ہے. خدا سے ملا ہے, یہ اچھا ہے تو بھی پسند ہے, اچھا نہیں ہے تو بھی پسند ہے, مجھے سب پسند ہے. الرضا شعاع نور المعرفہ, معرفت نہ ہو اور آپ راضی بقدر خدا ممکن ہی نہیں ہے. معرفت ہوگی, کانسیپٹ آپ کے کلیئر ہوں گے, پھر جا کر آپ صفت رضا. الراضی فان عن جمیع اختیارہ, یہ صرف جناب سیدہ میں ہے. اپنے تمام اختیارات کو فانی کر دو, مجھے کچھ چاہیے ہی نہیں, مجھے وہ چاہیے جو مولا کو چاہیے. پھر دیکھو کیا ملتا ہے. ہم چاہ کیا سکتے ہیں؟ ہماری سوچ بہت محدود ہے, ہماری روح بہت محدود ہے, آلودہ ہے. ہم چاہ سکتے ہی نہیں ہیں. وہ چاہو جو وہ چاہے, مولا چاہے. فان عن جمیع اختیارہ والراضی حقیقتا هو المرضی عنہ. والرضا اسم یجتمع فیہ معانی العبودیہ, عبودیت کے تمام معانی اسی ایک لفظ رضا میں جمع ہے.
اس کے بعد امام جعفر صادق فرماتے ہیں سمعت ابی محمدن الباقر علیہ الصلوۃ والسلام. بہتر صلوات عنایت کیجیے. اب امام اپنے والد سے اس حدیث کے بعد اب آپ کو صحیح سمجھانا چاہتے ہیں رضا کیا ہے. تعلق القلب بالموجود شرک. یہ کوئی زیادہ آسان نہیں ہے اس حدیث کو سمجھنا، وہ بہت مشکل بھی نہیں ہے اگر سمجھنا چاہیں تو. وبالمفقود کفر. جو چیز موجود ہے اس سے اگر آپ کا دل کا تعلق بن گیا ہے تو یہ شرک ہے، اور جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے اس سے اگر آپ کا تعلق ہے تو یہ کفر ہے. تعلق الموجود شرک. اس جملے کو چھوڑ دیتے ہیں فی الحال. تعلق المفقود جو نہیں ہے کاش وہ ہوتا. تعلق کا یہ مطلب ہے نا، کاش میرے پاس فلاں گاڑی ہوتی، کاش مجھے فلاں پوسٹ مل جاتی. کاش جو نہیں ہوا ہے مفقود. مفقود وہ ہے نا جو نہیں ہوا، جو نہیں ہے. جو نہیں ہوا ہے اس سے اگر آپ کا دل کا تعلق ہو، وابستگی ہو، آپ کی اٹیچمنٹ ہو کہ شاید وہ ہو جاتا تو اچھا تھا، یہ کیا ہے؟ کفر. یہ کیسے کفر ہوا؟ یہ تو ہم کاش تو بہت کہتے رہتے ہیں. ہماری زندگی اسی کاش سے بھری پڑی ہے. کاش ایسا ہو جاتا، کاش ویسا ہو جاتا، کاش یہ نہ ہوتا. ہم تو اپنی ساری ذمہ داریاں انہیں کاش پہ ڈال کے مطمئن ہو جاتے ہیں، ہم بڑے مومن ہیں. یہ روایت کہہ رہی ہے تعلق القلب بالمفقود کفر. جو نہیں ہوا ہے اس سے دل بستگی کفر ہے. کیوں؟ میں نے پہلے بیان کیا. آپ کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا، آپ اپنی اپائنٹمنٹ پہ نہیں پہنچے جبکہ وہ بہت ضروری تھا. کاش آج ٹائر پنچر نہ ہوتا. اس بات کا خدا کو علم ہے یا نہیں ہے کہ آپ کے لیے یہ بہتر تھا؟ اگر موحد ہیں تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو ہمارے لیے بہترین ہے خدا ہمارے حق میں وہی کرے گا. یہ پہلا مقدمہ ہے. اس کو جو نہیں مانتے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. کہ ہمارے ساتھ خدا جو کرے گا وہ کرے گا جو بہترین ہوگا. اچھا پھر ان کے ساتھ تو بہت بہتر کر رہے ہیں، میرے ساتھ تو اتنا بہتر نہیں کر رہے. اتنا بہتر کرے نا جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، وہی خدا میرے ساتھ کیوں نہیں کرتا؟ جواب کیا ہے؟ جہاں سے دائیں مڑنا تھا اور یہ مڑ گئے تھے، میں وہاں سے اگر نہیں مڑا تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ میرے ساتھ بھی بہترین ہوگا لیکن میرے اپنے حساب سے، کیونکہ میں نہیں مڑ رہا ہوں، میں پھر سیدھا جا رہا ہوں. پھر ایک دفعہ آئے گا ٹرن رائٹ، میں پھر نہ مڑا، پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی بہترین ہوگا. ہوگا میرے ساتھ بہترین. خدا میرے ساتھ بہترین کرے گا. میں کیسے یقین دلاؤں؟ یہ تو مسلم ہے. یہ ہم تکرار نہیں کرتے، زبان پہ نہیں لاتے، وإلا یہ مسلمات میں سے ہے کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوگا، خدا جو کچھ کرے گا وہ بہترین ہوگا. اب یہ جو ہوا ہے، یا تو خدا کو پتہ نہیں چلا کہ میری گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا. اگر خدا کو پتہ نہ چلا ہو، یہ کفر ہے یا نہیں ہے؟ یہ کفر ہے. پتہ تو چلا خدا کو لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا. خدا عاجز تھا، مجھ تک خیر پہنچانے سے خدا عاجز تھا. یہ کفر ہے یا نہیں ہے؟ کفر ہے. تیسرا آپشن کیا ہے؟ خدا کو پتہ بھی تھا، خدا عاجز بھی نہیں تھا، نعوذ باللہ خدا بخیل تھا. یہ بھی کفر ہے. اگر کہوں تو نہیں جانتا تھا، کفر ہے.
اگر کہوں تو نہیں کر سکتا تھا کفر ہے، اگر کہوں تو جانتا تھا نہیں کر بھی سکتا تھا لیکن نہیں کیا کفر ہے۔ تعلق القلب بالمفقود کفر۔ کبھی ان احادیث کو لکھ کر کہیں لگا لیا کریں، آج کل تو آسان ہے، لکھ کے اپنے موبائل میں رکھ لیا کریں، چند دن دیکھتے رہیں، تربیت ہو جائے پھر اگلی طرف چلے جائیں۔ میں یہاں خطاب کر رہا ہوں، میں اپنے اوپر رکھتا ہوں مثال، لوگ کم آئے اور مجھے مسئلہ ہونا شروع ہو گیا، خدایا میں نے اتنی تیاری کی تھی، لوگ اتنے کم کیوں آئے؟ ادھر 10,000 لوگوں کا مجمع ہونا چاہیے تھا اور 1000 سے زیادہ لوگ ہی نہیں ہیں۔ کاش 10,000 لوگ ہوتے، میں خطاب کرتا، میں یہ معارف پہنچاتا۔ تعلق القلب بالمفقود کفر۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو جاب میں یا دنیا میں، نہیں، یہ ادھر بھی، ادھر کیوں 10,000 لوگ نہیں آئے؟ کیوں 1000 لوگ آئے؟ کیوں نعرے لگانے والے نہیں آئے، خاموشی سے سننے والے آئے؟ اس لیے کہ اگر 10,000 لوگ آ جاتے تو شاید میں جناب سیدہ کو بھول کر ان کو راضی کرنے میں لگ جاتا۔ اگر خدا مجھ سے یہ پوچھتا تجھے 10,000 کی خوشی چاہیے یا جناب سیدہ کی رضایت چاہیے، اور میں کاش کر رہا ہوں، ابھی کاش 10,000 لوگ آتے۔ یہ جو میں نے کہا، میں دوبارہ تاکید کر رہا ہوں، خدا آپ کے لیے بہترین کرتا ہے۔ آپ کو جب تک پتہ نہ ہو تب تک آپ راضی نہیں ہیں، جس دن آپ کو پتہ چل جائے آپ بھی یقیناً راضی ہوں گے۔ فرق مومن میں اور کافر میں صرف اتنا ہے، آپ کو آج پتہ ہے اور آج آپ راضی ہیں خدا سے، اسے کل پتہ چلے گا اور کل وہ بھی راضی ہوگا۔ ابھی آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کل قیامت کے دن کافر خوشی خوشی اپنے اختیار سے خود ہی چلتے ہوئے جہنم چلا جائے گا، ہوگا جی، خود جائے گا اور خوش ہوگا، خدا سے خوش ہوگا، خدایا تو کتنا اچھا ہے، تو کتنا رحمان ہے، تو کتنا رحیم ہے۔ آپ نہیں، ہاں جنت جانے والا نہیں، جہنم جانے والا بھی خدا سے خوش ہوگا کہ دنیا میں جو کچھ میرے ساتھ ہوا اور ابھی بھی قیامت میں جو کچھ ہوا ہے میں ڈیزرو کرتا تھا، یہ انصاف ہوا ہے، اور خود ہی جہنم چلا جائے گا۔ تھوڑا سا مشکل ہو گیا نا خود جہنم جانا؟ جی مثال سے سمجھاتے ہیں کہ کیسے وہ خود جہنم جائے گا۔ آپ لوگ گئے ایک سفر پہ، راستے میں جو کھانا تھا وہ کھانا اچھا نہیں تھا، کچھ دوستوں نے کہا کہ یہاں یہ نہیں کھاتے، پیٹ خراب ہو جائے گا، کچھ نے کہا ہم کھاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نے عصیان کیا، کچھ نے پرہیز کیا، کچھ متقی ہوئے، پرہیزگار ہوئے، کچھ گناہگار ہوئے، انہوں نے کھایا۔ اب جب آپ مقصد پہ پہنچے ہیں تو ایک طرف بوفہ لگا ہوا ہے، کتنی ڈشیں ہوتی ہیں بوفے مجھے نہیں پتا، 40 ڈشیں، 50 ڈشیں، 100 ڈشیں، پتہ نہیں جتنی بھی ہوتی ہیں، ایک طرف بوفہ لگا ہوا ہے اور ایک طرف ٹوائلٹ ہے بدبودار، ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم ہے۔ یہ جو پرہیز کرنے والے تھے یہ سیدھا کہاں جائیں گے؟ بوفے پہ جائیں گے۔ وہ جنہوں نے پرہیز نہیں کیا اور ان کے پیٹ خراب ہوئے وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم جائیں گے، اور بھاگ کے جائیں گے۔ یہ کوئی جانے کی جگہ ہے؟ وہ کہیں گے نہیں ہمیں یہی جانا ہے، ہم نے کچھ ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہی جانا ہے۔ وہ اللہ پر راضی ہو کر جہنم جائیں گے۔ پتہ نہیں سمجھا سکا ہوں یا نہیں سمجھا سکا ہوں؟ محمد صلوات
فرق اتنا ہے کہ آج پتہ چل جائے، کل قیامت کے دن تو پتہ چل ہی جائے گا، سب کو پتہ چل جائے گا، سب راضی ہوں گے۔ فرق کیا ہے؟ آج پتہ چل جائے، اللہ کی معرفت ہو جائے۔ فرق یہ ہے کہ آج مقام سیدہ معلوم ہو جائے، قیامت کے دن سب کو مقام سیدہ معلوم ہو جائے گا۔ اس معرفت سے پھر فائدہ نہیں ہے۔ فَإِذَا صَارَتْ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ، جب جنت کے دروازے پہ جناب سیدہ پہنچیں گی، سیدۃ الوجود، جنت میں داخل نہیں ہوں گی، فرمائیں گی یا ربی احببت ان یعرف قدری، میں آج چاہتی ہوں کہ میری قدر، میری منزلت، میری معرفت ہو جائے اہل محشر کو، وہاں سب کو معرفت ہو جائے گی۔ اس معرفت کا فائدہ نہیں ہے۔ کس معرفت کا فائدہ ہے؟ جو آج ہو۔ آج اگر جناب سیدہ کی معرفت ہوتی ہے تو وہ آپ کو آخرت میں، دنیا میں، زندگی میں، عقبہ میں، ہر جگہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ آپ کے ساتھ جو ہوا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا وہ بہترین ہوگا۔ آپ سے مثلا آپ کو، آپ کے گھر میں ایک جانور ہے، گاؤں والوں کے لیے کہہ لیجیے، گائے ہے، بکری ہے، مرغی ہے، یہ مرغی مریض ہو کے مر جائے گی، آپ دعا کرتے ہیں نہیں جی یہ نہ ہو، چلو جی ٹھیک ہے، مرغی تمہاری نہیں مارتے، تمہاری بھینس مر جائے گی، تمہاری دعا قبول ہو گئی، بلا ٹل گئی، بھینس مر جائے گی۔ نہیں جی بھینس بھی نہ مرے، چلے جی بھینس بھی نہیں مرے گی، تمہارا بچہ مر جائے گا۔ نہیں بچہ بھی نہ مرے، چلے بچہ نہیں مرے گا، تم مر جاؤ گے۔ نہیں جی کچھ بھی نہ ہو، تم کوئی پارٹی میں آئے ہوئے ہو، کچھ بھی نہ ہو۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہاں آزمائش تو ہوگا، یہ نہیں ہے کہ کچھ بھی نہ ہو۔ یہ والے تعویذ کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اب کوئی تعویذ دینے والے تو نہیں بیٹھے تھا، آپ دفع بلا کی دعائیں ہیں یا نہیں؟ چلو تعویذ دینے والے ہیں یا نہیں ہیں، دعائیں والے تو ہیں نا سارے، دفع بلا کی دعائیں ہیں یا نہیں ہیں؟ ہیں یا نہیں ہیں؟ تو میں نے جو ابھی بیان کیا اس کے مطابق بلا تو دفع ہونی ہی نہیں ہے، وہ تو آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ اگر دفع بلا کی کوئی دعا ہے ہی نہیں، یعنی دفع بلا اگر ممکن ہی نہیں ہے، تو پھر یہ دفع بلا کی دعائیں کیا ہیں؟ بلا تو آئے گی، بلا آزمائش کو کہتے ہیں۔ آپ مریض ہوں گے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ کو نقصان بھی ہوگا، آپ کو کاروبار میں بھی نقصان ہوگا، باقی ساری چیزیں بھی زندگی میں ہوگی، زندگی کا حصہ ہے، یہ تو ہوتا رہے گا۔ اگر یہ بلا دفع نہیں ہوتی، پھر یہ دعائے دفع بلا کیا ہے؟ دعائے دفع بلا یہ ہے کہ اگر میری آزمائش ہو فقر سے، اگر میری آزمائش ہو مریضی سے، تو یہ فقر اور یہ مریضی میرے ایمان کو نقصان نہ پہنچائے۔ فقر آئے اور چلا جائے، میں جہاں ہوں وہیں رہوں، مرض آئے اور چلا جائے، میرا ایمان جہاں ہے وہیں رہے یا اور آگے چلا جائے، یہ دفع بلا ہے۔ یہ دفع بلا نہیں ہے کہ مجھے کچھ بھی نہ ہو، تو جنت میں جاؤں نا، جنت میں جانے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا، یہاں ہوگا، یہاں نہ ہو ممکن نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا وہ بہترین ہوگا۔ بہترین پہ راضی نہ ہونے والا کون ہے؟ احمق ہے۔ یہ جو آزمائش ہوئی ہے، اس آزمائش میں میرے لیے بہتری تھی،
یہ مجھے بہتر کرنے کے لیے تھی، مجھے موقع ملا. ابھی ایک صاحب آئے تھے، انہیں بے گناہ کسی نے جیل میں ڈال دیا تھا کہیں باہر ملک میں، نام بھی ہم ملکوں کا نہ لیں. اور وہ آئے میرے پاس، کافی دور سے آئے، اور پھر انہوں نے اپنی پوری سٹوری سنائی. اور اس سٹوری میں وہ 2-4 جگہ انہوں نے ایسے وہ کیے ہوئے تھے، ہائی لائٹ کیے ہوئے تھے کہ کیونکہ میں نے یہ کیا تھا اس لیے مجھے یہ سزا ملی، کیونکہ میں نے یہ کیا تھا اس لیے مجھے یہ سزا ملی کہ میں 6 مہینے جیل میں رہا. میں نے کہا ایک تو آپ نے فیصلہ کر لیا، یہ تو مجھ سے پوچھ نہیں رہا تھا، یہ تو بتا رہا تھا کہ کیونکہ میں نے یہ برا کیا تھا اس لیے مجھے یہ سزا ملی. میں نے کہا پہلے تو یہ طے کر لو وہ سزا تھی یا نہیں تھی. بھئی وہ سزا تھی یا نہیں تھی، پہلے یہ طے کر لیتے ہیں. تم ایک دنیا میں اچھا کما رہے تھے، مست تھے، تمہیں کوئی پرواہ ہی نہیں تھی بہت سی چیزوں کی. وہ 6 مہینوں نے تمہیں تمہاری اوقات یاد دلا دی، تمہیں خدا سے مرتبط کر دیا، تمہیں اہل بیت سے مرتبط کر دیا. یہ سزا ہے. یہ سزا کب ہے؟ پہلے مجھے یہ سمجھاؤ کہ یہ سزا ہے، اس کے بعد طے کریں گے کہ کس عمل کی وجہ سے ہوا ہے. ہم خدا کو اپنی طرح سمجھتے ہیں کہ اگر میرے ساتھ کوئی یوں کرے گا تو میں یوں کروں گا. خدا ایسا نہیں ہے. خدا ایسا نہیں ہے کہ تم نے یہ کیا اس لیے خدا نے یہ سزا دی. اگر ایسا ہونا ہوتا تو ہم میں سے کوئی بھی یہاں نہ ہوتا. وہ ستار العیوب ہے، وہ غفار ہے. اس کے صبر کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، شاید یہ کہنا بھی صحیح نہ ہو. امید ہے ہمیں کہ ہمیں اس درس سے یہ مفاہیم ملیں اور ہم ہر اس چیز پر راضی ہوں جو انسان کی زندگی میں آتا ہے. انشاءاللہ یہ ساتھ رہیے، جو چند روایتیں میں پیش کروں گا اگر اس کو یاد کر سکیں، لکھ سکیں. اور کچھ دوست لکھ کے دیتے تھے پچھلے سالوں میں، ابھی دیتے نہیں دیتے مجھے نہیں پتا. اور کچھ ابھی کچھ ویڈیوز پہ کچھ لکھ کے بھیجتے ہیں، پتہ نہیں اے آئی لکھ دیتا ہے یا وہ خود لکھتے ہیں، مجھے نہیں پتا. بہرحال جو بھی ہے اے آئی سے بھی مدد لیں. ان احادیث کو، میری باتوں کو چھوڑ دیں، ان احادیث کو آگے لوگوں تک پہنچائیں. شاید آپ آگے پہنچائیں، اسی وجہ سے آپ کو عمل کرنے کی توفیق مل جائے. جس کے پاس سب کچھ ہے، وہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہو، وہ ایسی زندگی گزارے کہ لوگوں کو اس کے ظاہر سے اس پہ ترس آئے. جناب سیدہ امیر المومنین سے ارشاد فرماتی ہیں، یا علی میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. امیر المومنین کا جواب نہ جانے جناب سیدہ نے کیسے سنا اور کیسے برداشت کیا. فرمایا زہرا آپ مجھے چھوڑ کے نہ جائیے. رسول کے جانے کے بعد لوگوں نے میرے سلام کا جواب دینا چھوڑ دیا ہے. سارت کل خیال، اتنا ظلم ہوا تھا. باپ کی رحلت کے بعد وہ بیٹی جس کی رضا اللہ کی رضا ہے، جس کا غضب اللہ کا غضب ہے، تمام مسلمان جانتے تھے کہ زہرا چند دنوں کی مہمان ہے. چند دنوں بعد زہرا نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. اسے چند دن راضی رکھنا کیا مشکل تھا، لیکن اسے اتنے دکھ دیے کہ اسے کہنا پڑا اگر اتنے مصائب روشن دنوں پہ آتے تو وہ تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے. زہرا مریض ہے، اب بستر سے اٹھ نہیں سکتی. علی عیادت کے لیے آتے ہیں.
علی زہرا کے سرانے بیٹھ کر درد دل کرتے ہیں. زہرا نے کئی دفعہ وصیت کرنے کی کوشش کی. علی نے کہا زہرا تیری جدائی برداشت نہیں ہے. اجرکم علی اللہ. ایک دن جب امیر المومنین گھر میں داخل ہوئے, زہرا بستر پہ نہیں ہے. علی خوش ہوئے, دیکھا زہرا بچوں کو نہلا رہی ہے, بچوں کو نئے کپڑے پہنا رہی ہے, حسنین کے بالوں میں کنگھی کر رہی ہے. علی خوش ہوئے, زہرا صحت یاب ہو رہی ہے, لیکن زہرا جانتی ہے کہ اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے. میرے بعد حسین کے بالوں میں کنگھی کرنے والا کوئی نہ ہوگا, حسین کے رخساروں پہ گرد ہٹانے والا کوئی نہ ہوگا. میں اپنے حسین کو نہلا دھلا کر چلی جاؤں. میں عرض کروں گا زہرا کربلا آئیے, یہ آپ کا حسین ہے, یہ حسین کے رخسار ہیں. اس کے ساتھ ایسی جسارت ہوئی بیان نہ کر سکوں گا. اتنا اشارہ کر دوں, شمر آگے بڑھا. وہ جسارت کی کہ ریگستان کربلا نے, خاک کربلا نے حسین کے رخسار کے بوسے لینا شروع کیا. زہرا آپ سے برداشت نہ ہو سکتا تھا کہ آپ کے بیٹے کے چہرہ صاف نہ ہو, غم کے ایام میں کوئی حسین کو دیکھنے والا نہ ہو. یہی سر نو کے نیزہ پر بلند ہوا, قرآن کی تلاوت کرتا رہا. لیکن جب بازار شام سے گزرا, لوگوں نے باغی باغی کہہ کر پتھر مارا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. ہم سب کو سیرت جناب سیدہ کو پڑھنے, سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. میری ماؤں, بہنوں, بیٹیوں کو خصوصاً جناب سیدہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مریض ہیں انہیں شفائے عاجل عنایت فرما. جو اسیر ہیں انہیں رہائی عنایت فرما. ہمیں دنیا میں زیارت امام حسین و آخرت میں شفاعت امام حسین سے بہرمند فرما. ہم سب کو امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے اعوان و انصار میں قرار دے. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جن احباب نے اس فرش عذاب میں مدد کی ہے, بالاخص الحاج محمد بہبہانی, انہوں نے اپنے والدین کی مغفرت کے لیے ہمیشہ تعاون کرتے ہیں, اس دفعہ بھی تعاون کیا ہے. خدایا تمام مرحومین کی مغفرت فرما. والدین حاج بہبہانی کی مغفرت فرما. میرے والدین کی مغفرت فرما. اپنے اپنے مرحومین کے لیے اور والد معظم اللہ اور والدہ کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک